نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. محترم سامعین، اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسا دین ہم کو دیا ہے جس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، ایسا دین جس میں ہمارے لیے جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، بلکہ عالمی اعتبار سے بھلائی اور خیر ہے۔ اسی دین میں ہماری کامیابی ہے، اور یہ دین اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس نعمت کی اضافت اپنی طرف کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ اس نے دین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ بہت ساری نعمتیں، اتنی نعمتیں ہم پر اللہ کی ہیں کہ ہم کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات ہم پر کیے ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین، دین اسلام ہے۔ یہی وہ دین ہے جس میں ہماری دنیا کی سعادت اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اس دین کو تھامے رہنا، اس دین پر جمے رہنا اللہ تعالیٰ کا صریح اور صاف حکم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور خطیب ہر خطبے میں اس آیت کو پڑھتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان۔ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی زیب و زینت ہمیں اپنی طرف نہ کھینچیں، دنیا کی فتنے ہمیں دین سے دور نہ کریں، دنیا کے مسائل، مصائب، یہاں کی پریشانیاں ہمیں اللہ کے دین سے دور نہ کریں۔ ان مسائل میں، ان پریشانیوں میں، ان فتنوں میں رہ کر ہم کو دین پر جمے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے تاریک ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، تم نیک اعمال میں جلدی کرو۔ ایسا دور آنے والا ہے جو فتنوں کا دور ہے، جس میں اندھیرا اتنا ہوگا کہ انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہوگی، حق اور باطل کی سمجھ نہیں ہو پائے گی، کیا کرے کیا نہ کرے سمجھ میں نہیں آئے گا، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے سمجھ میں نہیں آئے گا، کس کے پیچھے چلے کس کے پیچھے نہیں جائیں انسان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میڈیا کا دور، فتنوں کا دور، ایسے دور میں کہا گیا کہ تم نیکیوں میں جلدی کرو، اپنے اعمال پر ہم غور کریں۔ موجودہ حالات، جو بھی حالات دنیا میں چل رہے ہیں، چاہے سیاسی اعتبار سے ہوں چاہے سماجی اعتبار سے ہوں، ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے حال پر غور کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ میڈیا میں اتنا لگا رہیں کہ اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں بے فکر ہو جائے۔ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، جس میں مومن، صبح میں آدمی مومن ہوگا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ ایسے فتنے آئیں گے کہ آدمی صبح مومن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام میں مومن تھا تو صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، اپنا دین دنیا کی تھوڑی سی پونجی کے بدلے بیچ دے گا۔ ایسے فتنے آنے والے ہیں، بلکہ آ چکے ہیں۔ ایسے فتنوں کے دور میں
جس میں مال کا فتنہ، عورت کا فتنہ، سیاست کا فتنہ، عہدوں کا فتنہ اور دنیا کے سارے فتنے، سیاسی فتنہ، ان سارے فتنوں کے اندر گمراہ کرنے والے لیڈروں کا فتنہ، گمراہ کرنے والے عالموں کا فتنہ، ایسے سارے لوگوں کے فتنوں میں ان سے بچ کر ایک انسان کو اپنے دین کو محفوظ رکھ کے دنیا سے جانا ہے۔ معلوم نہیں آج ہم ہیں کل نہ ہو، لیکن مرتے وقت تک ہم کو اسلام پر جمے رہنا ہے اور صراط مستقیم پر جمے رہنا ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو اس فتنے کے دور میں ہم کو یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح سے اس رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے، جو رمضان کا مہینہ گزر گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر الصبر کہا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی صبر کی تربیت کا مہینہ ہے۔ معلوم ہے کہ پورے ایک مہینے کا انتظام کیا گیا کہ مسلمانوں کو تقوی اور صبر کی صلاحیت اور استعداد ان کے اندر پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کی تربیت ہمارے لیے رکھی کہ ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنائیں، اپنے آپ کو صبر کرنے والا بنائیں۔ صبر کیا ہے؟ اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے پابند بننا۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر یہ کہ انسان اپنے جذبات پر قابو رکھے، چاہے وہ شہوت کے جذبات ہوں، چاہے وہ غصے کے جذبات ہوں، چاہے وہ لالچ ہو دنیا کی یا دنیا کا خوف ہو، ان سارے جذبات پر آدمی غالب آئیں اور اپنی زندگی میں وہ لائیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اپنی چاہت کو پیچھے رکھے، اللہ کی چاہت کو پورا کرے، اس کا نام صبر ہے۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا اور وہ کرنا جو کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں اسی بات کی تربیت ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے رکنا، اللہ کے خوف سے رکنا۔ لوگ نہیں، سی سی ٹی وی نہیں، دنیا نہیں، سماج نہیں، کوئی نہیں، بلکہ اللہ کے خوف سے رکنا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا اور وہ نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ رمضان کا مہینہ، خاص طور سے روزہ، اسی تقویٰ کی تربیت ہے۔ رمضان کے بعد اس بات کا خیال رکھیں، پہلی نصیحت اس بات کو یاد رکھیں کہ رمضان کے بعد اس تقوی کو ہم ضائع نہ کریں جو رمضان میں ہم نے پیدا کیا تھا۔ رمضان میں روزوں کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے جو بھی ہم نے اپنے اندر استعداد دین کی پیدا کی، ایسا نہ کریں کہ ایک انسان محنت کر کے گھڑا پانی سے بھرے اور پھر اسی کو اپنی لاٹھی سے پھوڑ دے۔ رمضان کے بعد اپنے جمع کیے ہوئے دین کو، اپنے تقوی کو، اپنے صبر کو، اپنی دینداری کو برباد نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ چلا گیا تو دین بھی چلا گیا، بلکہ اس تقوی کو، اس استعداد کو آنے والے دنوں کے لیے ذریعہ بنائیں گناہ سے بچنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ ایک انسان اعمال پر جمع رہے، چاہے وہ عمل تھوڑا کیوں ہو۔ تو ایک طرف تو ہم برائیوں سے بچنے والے بنیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، میڈیا پر، موبائل فون پر بے حیائی کی چیزیں نہ دیکھیں، موبائل فون پر ایسی چیزیں نہ دیکھیں جن سے ہمارے نہ دین کا کوئی رشتہ ہے نہ دنیا کا، جس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پرائی عورت پر نگاہ نہ ڈالیں، راستے پر بیٹھیں، باہر جائیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، گانے بجانے اور غیبتیں نہ سنیں، برائی کی باتیں نہ سنیں، غلط باتیں نہ سنیں، گمراہ لوگوں کو نہ سنیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی پر بہتان نہ باندھیں، دین میں بغیر علم کے کچھ نہ بولیں، ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے قیامت کے دن ہم کو شرمندہ ہونا پڑے، جس کی صفائی دینے کی ہمارے اندر قیامت کے دن طاقت نہ ہو۔ وَإِيَّاكَ وَكُلَّ أَمْرٍ يُعْتَذَرُ مِنْهُ، حدیث میں آیا ہے کہ ایسی ہر چیز سے بچ جس کا قیامت کے دن تجھ کو معذرت کرنی پڑے، تجھ کو اس کے بارے میں صفائی دینی پڑے۔ آدمی ایسا کوئی کام نہ کرے، ایسی کوئی بات اپنی زبان سے نہ نکالے، کسی نیک انسان کے بارے میں، کسی پاک دامن عورت کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ کہیں، کسی پر تہمت نہ کریں، بے فائدہ باتوں سے بچیں، اپنی زبان کو بچائیں، اپنے کانوں کو بچائیں، اپنی آنکھوں کو بچائیں، بلکہ اپنے دل کو بچائیں۔ اپنے دل میں ایسے افکار نہ لائیں جن سے اللہ سے بدگمانی، ایسی کوئی بات اپنے دل میں پیدا نہ کریں جس سے دل میں شک پیدا ہو۔ اللہ کی بات پر، رسول کی بات پر یقین رکھیں، جو بھی دین کی بات سنیں اس پر یقین رکھیں، اپنے عزائم کو اونچا رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اپنے دل کی ان سارے وسوسوں سے حفاظت کریں جو شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ شیطان انسان کے دل کو خراب کرتا ہے۔ اپنے دل کو بچائیں، اپنے دل کی حفاظت کریں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے دل کا معاملہ دیکھا جائے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، بس یہ کہ انسان اللہ کے پاس قلب سلیم، صحیح سلامت دل لے کر آئے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں۔ زبان کا غلط استعمال دل پر اثر ڈالتا ہے، آنکھوں کا غلط استعمال دل پر اثر ڈالتا ہے، کانوں کا غلط استعمال دل کو برباد کرتا ہے۔ یہ ذرائع جس سے دل برباد ہوتا ہے۔
اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں تاکہ ہمارا دل محفوظ رہے۔ تقویٰ کا اہتمام کریں، حرام کھانے سے بچیں، حرام تجارت سے بچیں، ایسے سارے کاموں سے بچیں جن سے ہمارا تقویٰ برباد ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن تقویٰ کی بنیاد پر جنت ملے گی۔ ان للمتقین مفازا حدائق، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ متقین کے لیے قیامت کے دن کامیابی، حدائق و اعنابا، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے انگور کے پھل ہیں، ان کے لیے ساری نعمتیں ہیں۔ کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو پہلی چیز یاد رکھیں کہ اپنے تقویٰ کی حفاظت کریں۔ دوسری چیز یہ یاد رکھیں کہ رمضان میں جس طرح سے ہم نیکیاں کرتے رہے، ان نیکیوں کا معاملہ منقطع نہ کریں۔ ہم نے روزانہ تلاوت کی، کتنے لوگوں نے روزانہ 1 پارہ پڑھا، کسی نے 2 پارے پڑھے۔ رمضان کے بعد قرآن کو طاق میں نہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ رمضان میں تراویح کا اہتمام کیا، رمضان کے بعد فرض نمازوں کو نہ چھوڑیں، بلکہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ اگر توفیق دے تو تہجد کا اہتمام کریں۔ رمضان کے بعد ذکر کا اہتمام کریں، نماز سے پہلے، نماز کے بعد جو اذکار ہیں، اذان کا جواب، لباس، گھر سے نکلنا، سواری پر سوار ہونا، بیت الخلاء میں جانا، باہر آنا، اسی طرح سے سارے اذکار، بازار میں جانے سے لے کے جتنی بھی اذکار ہیں معلوم کریں، سیکھیں، اس کا اہتمام کریے، حفاظت ہے۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب مجھ کو یاد کرتا ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو تو ہم اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کا ہمارے ساتھ ہونا ہمارے لیے حفاظت ہے، ہمارے لیے برکت ہے، ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ ہوتا ہے اس کو بچاتا ہے۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تمہارے ساتھ ہو، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تو کون تم پر غالب آ سکتا ہے؟ اور اگر اللہ ہی تم کو چھوڑ دے تو اللہ کے بعد ہے کون جو تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی مدد پانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو دنیا کی ساری فوج، دنیا کی ساری چیزیں، دنیا کا مال دولت سب کچھ ہو کے بھی انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ کی مدد انفرادی سطح پر، اللہ کی مدد سماجی سطح پر ہم کو حاصل ہو، اس کے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ توڑیں، اللہ کی فرما برداری کریں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اپنے اعمال پر مداومت کریں۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ آدمی اس پر جمع رہے، آدمی اس پر جمع رہے۔ نیکی چھوٹی ہو لیکن پابندی سے ہو تو زندگی میں فائدہ دیتی ہے، اثر لاتی ہے۔ ایک قطرہ بھی اگر پتھر پر ٹپکتا رہے، سالوں سال ٹپکتا رہے، پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ قطرے کی وجہ سے نہیں، اس کے لگاتار ٹپکنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نیکیوں کا اہتمام کریں، رمضان کے بعد اہتمام کریں۔ اسی طرح سے گھر والوں کی فکر کریں۔ ہم سارے عالم کی فکر کرتے ہیں، میڈیا میں لگے رہتے ہیں، کوئی فیس بک پر لگا رہتا ہے مسلمانوں کو کچھ کرنا چاہیے، حاکموں کو کچھ کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہو رہا ہے، ویسا ہونا چاہیے۔ لیکن گھر میں کیا ہونا چاہیے؟ بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، بھائی بہنوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، رشتہ دار، پڑوسی، روزانہ ملنے والے، ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی میں وہ دین نہیں ہوتا ہے جو ہم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو دین ہم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، جو دین ہم زمین پر دیکھنا چاہتے ہیں، کیا وہ دین ہمارے دل کی زمین پر ہے؟ جو اس زمین پر ہم دین دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے، اسلامی حکومت قائم ہونا چاہیے۔ آدمی باتیں کرتا ہے، کیا تیرے دل پر اللہ کی حکومت ہے؟ کیا تیرے گھر میں اللہ کی حکومت ہے؟ کیا اللہ کی شریعت تیرے گھر میں نافذ ہوئی ہے؟ نہیں تو پچھتانے کی چیز ہے، افسوس کی چیز ہے۔ ہم سارے عالم کی خبر رکھنے کی بجائے پہلے اپنے گھروں کی خبر رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا حساب اس کا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ ہم ساری دنیا کی فکر میں لگیں اور اپنا گھر ہم کو خیال اس کا سب سے پہلے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، اس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الرجل راع علی اہل بیتہ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آدمی اپنے گھر والوں پر سرپرست ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اس کے بچوں پر سرپرست ہے، ہر ایک نگراں ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں حاکم نے کیوں ایسا کیا، تو سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ دنیا کے فلاں ملک میں ایسا کیوں ہوا، تو نے کیا کیا، نہیں، تو سے پوچھا جائے گا تو نے اپنے گھر میں کیا کیا، کیونکہ تیرے ماتحت تیرے گھر والے تھے، ان کا تو نے خیال رکھا،
ان کو دین کی بات بتائی، ان کو دینی مجالس میں لایا، ان کو نماز کی تلقین کی۔ اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتے ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرتے رہیے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجیے۔ ہم آپ سے رزق نہیں کمانا چاہتے، رزق ہم آپ کو دیں گے۔ آج امت کا بڑا طبقہ رزق کی بنیاد پر نماز کو برباد کر رہا ہے، عورتیں کھانا بنانے میں اور مرد کھانا کمانے میں۔ مرد نمازوں کو ضائع کر رہا ہے کھانا کمانے کے لیے، اور عورت نمازوں کو ضائع کر رہی ہے کھانا بنانے کے لیے۔ ہم رزق کی بنیاد پر نماز برباد کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھر والوں کو آپ نماز کی تاکید کریں، ہم آپ سے رزق نہیں کمانا چاہتے۔ علماء نے کہا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے نماز کے بعد ذکر کیا رزق کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا اور رزق کا تعلق ہے۔ نماز کا اہتمام رزق لاتا ہے، رزق کھینچتا ہے۔ لہذا عبادات کا اہتمام کریں، 5 نمازوں کا اہتمام کریں، ذکر، تلاوت اور ساری چیزیں۔ اور اسی طرح سے اور ایک چیز جس کا اہتمام کریں وہ یہ کہ امت میں آپس کی محبت کا ماحول بنا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اپنے بھائی کے ساتھ لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو ظالم کے حوالے کرتا ہے، اس کے حال پر چھوڑ نہیں دیتا ہے۔ اپنے اطراف کی دنیا میں، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر میں جتنے مسلمان جن سے ہمارا ملنا جلنا تعلق ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے ہم ان کے بھائی بنیں، ان کو ہم آگے بڑھائیں، ان کی پاؤں کھینچنے والے نہ بنیں، ان کے خلاف سازش کرنے والے نہ بنیں، ان کو تکلیف دینے والے نہ بنیں، بلکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو طاقت دیتا ہے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن ایک مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے۔ مومنین کا معاملہ ایسا جیسے کوئی دیوار ہو، اینٹ اور اینٹ مل کر دیوار بنتی ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ یشد بعضہ بعضا، اس دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کی مضبوطی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم اہل ایمان کے لیے مضبوطی کا ذریعہ بنے، کمزوری کا نہیں۔ آج مسلمانوں میں آپس میں اتحاد نہیں، ہم چاہتے پوری دنیا میں اتحاد ہو۔ ہم اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، اپنے قریبی رشتے داروں سے، ہم اپنے گھر میں اتحاد قائم نہیں کر پاتے ہیں، پڑوسی سے ہم اتحاد اور محبت قائم نہیں کر پاتے۔ ہم چاہتے پوری دنیا میں ہو جائے۔ ہم اپنے دائرے میں نہیں کر رہے، ہم چاہتے ہیں بڑے دائرے میں ہو۔ ہم جو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں لائیں۔ ہم جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہو، کیا میری زندگی میں وہ ہے؟ ہم اس کی فکر کریں، قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ یہ کچھ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی رمضان مبارک میں ہم نے عبادات کی ہیں، اللہ رب العالمین ہماری ساری عبادات کو قبول فرمائے۔ بلا شبہ ہم نے بہت کوتاہی کی، جو حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین بڑا سخی ہے، کریم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کی عبادات کو قبول فرما، جو کوتاہی ہم سے ہوئی اللہ اس کو معاف فرما، جو کمی ہم نے کی ہے اے اللہ اس کے تدارک کی مزید توفیق عطا فرما۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، جو دنیا میں باقی ان کی حفاظت فرما، ان کے دین کی، ان کی جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا میں جتنے مسلمان بستے ہیں ان سارے مسلمان کی جان و مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جتنے مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمان مال کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے پریشان ہیں اے اللہ ان کے مسائل کو حل فرما، لوگوں کو برکت والا رزق عطا فرما۔ سیاسی اعتبار سے ہماری سارے عالم کی حالت کو درست فرما، خاص طور سے ہمارے ملک کو اے اللہ امن و امان سے بھر دے، آپس میں لوگوں کو مل جل کر رہنے کی تلقین اور توفیق عطا فرما۔ ان کے لیے فتنے فساد سے بچنا آسان کر دے، اسلام کے دشمنوں کو اللہ ہدایت دے، اور جو ہدایت کے لائق نہیں ہے مسلمانوں کی حفاظت فرما اور ان کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ حالات کو درست فرما، ہر مسلمان کو، نوجوانوں کو خاص طور سے اللہ محفوظ رکھ، ڈرگ سے، اسی طرح سے بے حیائی سے، ناچ گانے سے، بے پردگی سے مسلمان نوجوان بچوں کی حفاظت فرما۔ جن لوگوں کے نکاح نہیں ہوئے اے اللہ ایسی بچوں کو خاص طور سے، اور بچوں کو بھی، لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی اے اللہ پاک اور نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے حکام مسلمان ہیں ان سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، انہیں اپنی رعایت کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں اچھے مددگار عطا فرما، صحیح مشورہ دینے والے ان کو دے دے اور ان کو صحیح فیصلے کرنے والا بنا۔ اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما، اور اس ظلم و زیادتی سے، گمراہی سے، ہر قسم کی برائی سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر